ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا حبیبنا آلانا مولانا اشرفنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، اور جنت بنے گا گھر تیرا خود آزما کے دیکھ لے، جنت بنے گا گھر تیرا خود آزما کے دیکھ لے، اپنے گھر میں بھی آقا کا میلاد منا کے دیکھ لے، اپنے گھر میں بھی آقا کا میلاد منا کے دیکھ لے، اور بچ بچ کے نکلے گی آندھیا تیرے گھر سے، بچ بچ کے نکلے گی آندھیا تیرے گھر سے، اپنے گھر پہ پرچم آقا لگا کے دیکھ لے، اپنے گھر پہ پرچم آقا لگا کے دیکھ لے، اور غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے ان کا تو حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے ان کا تو حالات بدل جاتے ہیں، اور کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دہائی لے کر، کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دہائی لے کر، یا محمد سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، یا محمد سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ باوقار معزز و محترم سامعین کرام، جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، گفتگو ہو اس سے قبل بارگاہ رسالت والے رسالت میں بآواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود شریف پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود شریف پیش فرمائے۔
اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة برحمتك يا أرحم الراحمين. قد جاءكم من الله نور. بالکل آسان ترجمہ یہ ہے کہ بے شک آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور، اور اس نور سے مراد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اس نور سے مراد میرے آقا کی ذات مبارکہ ہے. 12 ربیع النور کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جہان میں تشریف لائے. 12 ربیع الشریف مہینہ تھا. اس مبارک مہینے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جہان میں جلوہ گر ہوئے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب سرکار اس جہان میں تشریف لانے والے تھے اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 یعنی کہ 70,000 حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب سرکار اس جہان میں آنے والے تھے، کیونکہ جب سرکار آنے والے تھے سب کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنے اولو العزم پیغمبر تشریف لا رہے، رسولوں کے سردار آ رہے، نبیوں کے امام آ رہے. جن جن لوگوں کو پتہ تھا وہ تو تھا، لیکن جب میرے آقا اس جہان میں آنے والے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ زمین پر آتے. کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتوں کے ساتھ زمین پر تشریف لائے اور 3 جھنڈے لے کر کے آئے. کتنے جھنڈے؟ 3 جھنڈے لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام آئے. ایک جھنڈا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پہ لگا دیا. ایک جھنڈا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پہ نصب کیا اور دوسرا جھنڈا بیت اللہ شریف پر لگایا اور تیسرا جھنڈا بیت المقدس پر لگایا. کس کی خوشی میں؟ کس کی خوشی میں لگایا؟ میرے آقا کی آمد کی خوشی میں لگایا. تو آج ہم اور آپ جو یہ خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، پرچم لہرا رہے ہیں، یہ جو چراغاں ہر آدمی، ہر غلام اپنے اپنے گھر میں کر رہا ہے، یہ طریقہ اور یہ سسٹم آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 جھنڈے لگائے حضرت آمنہ کے مکان پر، بیت اللہ شریف پر اور بیت المقدس پر، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام دیا کہ یہ وہ نبی ہے کہ جن کی آمد پر ہر سال جھنڈے لگائے جائیں گے. اب دیکھیے
ایک روایت اور بھی ہے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ 3 جھنڈے لائے حضرت جبریل علیہ السلام، ایک جھنڈا حضرت آمینہ کے گھر پر، اور ایک جھنڈا مشرق میں لگایا اور ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، جس کو ہماری بھاشا میں پورب اور پچھم کہا جاتا ہے۔ یہ لگا کر کے بھی حضرت جبریل علیہ السلام ہر انسان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ آنے والی ذات وہ ذات ہے کہ جن کی حکومت ایک شہر میں نہیں بلکہ مشرق میں بھی چلے گی اور مغرب میں بھی چلے گی، جن کے دیوانے، جن کے چاہنے والے پوری دنیا میں ہوں گے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں جہاں مشرق اور مغرب بولا جاتا ہے اس کا مطلب ہے پوری دنیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام چاہے بیت اللہ شریف پر لگایا، بیت المقدس پر لگایا، مشرق اور مغرب میں لگایا، لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہ نبی ہے کہ جن کی آمد پر جتنا جشن منائے جائے اتنا کم ہے، کیونکہ یہ آنے والی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ نے انسان کو انسانیت عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے کیا تھا؟ انسان ضرور تھے، لیکن لوگوں کو انسانیت کے آداب پتہ نہیں تھے۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے لڑکیاں زندہ دفن ہو رہی تھی۔ سرکار کے آنے سے پہلے ایک بھائی سگی بہن کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا کوئی شرم محسوس نہیں کرتا تھا۔ ایک شوہر اپنی بیوی کی عزت و آبرو کی نیلامی کرنے میں کوئی شرم نہیں کرتا تھا، لیکن یہ آمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ بھائی کو بہن کا مقام سمجھایا اور بہن کو بھائی کی عزت بتائی، اور ایک شوہر کو بیوی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ اگر ملا ہے تو یہ آمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی تعظیم کرنے کا سلیقہ اگر سیکھا ہے تو یہ میرے آقا کی آمد کا صدقہ ہے۔ ماں باپ کی تعظیم کا طریقہ اور سلیقہ اگر ہمیں اور آپ کو ملا ہے تو یہ آمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ کھانے کا طریقہ اور سلیقہ ملا ہے تو یہ آمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ گھر میں اور سماج میں اور معاشرے میں، سوسائٹی میں رہنے کا طریقہ اور سلیقہ ملا ہے تو یہ آمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ اگر ہماری سانسیں چل رہی ہے تو یہ آمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ہماری زندگی کا نظام، ہر چیز یہ آمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ سب کچھ ملا یہ آمد مصطفیٰ کے صدقے میں ملا۔ اور پھر یہ اعتراض کہ تم نبی کا جشن مناتے ہو، اتنے چراغاں کرتے ہو، کیا کسی صحابی نے عید میلاد منائی؟ کیا کسی صحابی نے جلوس نکالا؟ کیا کسی صحابی نے نبی کے نام پر جھنڈے لگائے؟ صحابی تو لگاتے ہی تھے، لیکن حضرت جبریل امین نے بھی لگائے، پہلے ان پر فتویٰ لگاؤ۔ حضرت جبریل امین نے لگائے، پہلے وہاں فتویٰ لگاؤ۔ اور ہم نے تو دیکھا ہے کہ تم جھنڈے کہاں کہاں لگاتے ہو اور کہاں منع کرتے ہو، ہمیں پتہ ہے۔ اور یہ وہ رسول ہاشمی کہ جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا، اس نبی کے میلاد پہ ہم اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی بتاؤ کسی صحابی نے میلاد منایا ہو تو بتاؤ۔ اگر یہی بات ہے کہ تم ہر کام کا دار و مدار صحابی پر کرتے ہو تو بہت سارے کام ابھی تم ایسے کر رہے ہو جو کسی صحابی نے نہیں کیے۔ کوئی صحابی کار میں نہیں گھومے، کسی صحابی نے ہوائی جہاز میں سفر نہیں کیا ہے، لاؤ ثبوت۔ کسی صحابی نے آج کے اس ترقی یافتہ دور کی سواریوں میں سواری نہیں کی تھی۔ یہ لائٹ بھی نہیں تھی، لائٹ میں کیوں رہتے ہو؟ یہ اے سی بھی نہیں تھا، اے سی میں کیوں رہتے ہو؟ تو یہ سرکار کا میلاد اگر آپ گہرائی سے دیکھو
تو میرے آقا کا میلاد تو وہ ہے کہ میرے آقا کے آنے کے بعد تو آپ کی میلاد پڑھی گئی، لیکن حد تو یہ ہے کہ آقا کے آنے سے پہلے بھی آقا کا میلاد پڑھا گیا ہے۔ اب تاریخ اسلام پڑھو تو صحیح ہے ایک بار۔ تبال حمیری یمن کا ایک بادشاہ تھا، روایت بہت لمبی ہے لیکن میں آپ کے ذہن میں خالی ایک بات دینا چاہتا ہوں۔ تبال حمیری یمن کا بادشاہ، وہ ایک مرتبہ لشکر کو، اپنے بہت بڑے لشکر کو لے کر کے گھومتا گھومتا جب وہ مدینہ شریف پہنچتا ہے، اس وقت مدینہ شریف آباد نہیں تھا، صرف پہاڑیاں تھی اور ہر طرف پتھر تھے، لیکن جب وہ اس شہر میں پہنچتا ہے تو اس نے اپنے ساتھیوں سے اور لشکری علماء کرام سے، اس کے لشکر میں علماء بھی تھے، تو اس نے ان سے پوچھا کہ اس شہر میں مجھے محبت، الفت، اخوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تبال حمیری نے اپنے ساتھ میں رہنے والے لشکری علماء کرام سے پوچھا کہ یہ شہر سے مجھے ایک عجیب خوشبو آ رہی ہے، تو تحقیق کی جائے کہ آخر یہ شہر کون سا ہے اور یہاں کون آنے والا ہے، کون بسنے والا ہے۔ روایت بہت لمبی ہے لیکن مختصر، اس کے ساتھ میں جو علماء کرام تھے وہ یہودی علماء کرام تھے، انہوں نے تحقیق کی تو تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ 1000 سال کے بعد، کتنے سال؟ 1000 سال کے بعد آخری نبی جو مکہ میں پیدا ہونے والے ہیں وہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لانے والے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تبال حمیری نے، جو یمن کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے علماء کرام سے تحقیق کرائی تو پتہ چلا کہ 1000 سال کے بعد یہاں نبی آنے والے ہیں، ہجرت کر کے یہاں آئیں گے۔ پھر اس نے اور تحقیق کرائی، کہا کہ کون ہے، کیا ہے۔ پوری تحقیق کے بعد اس نے ایک لیٹر لکھا، خط لکھا، اور اس میں یہ لکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، لیکن یا رسول اللہ آپ کی محبت میرے دل میں ہے، اگر میں آپ کا زمانہ نہ پاؤں تو میدان محشر میں میری شفاعت فرمانا۔ اور وہ خط کو اس نے ایک صندوق میں بند کیا، اور تقریباً، کنفرم نہیں، تقریباً 400 علماء کرام کو وہاں رہنے کا آرڈر دیا اس نے کہ تم لوگ یہاں رہو اور تم لوگ اس خط کو سنبھالنا، اور ایک عالم کو ذمہ داری دی، یہ خط آپ کے پاس میں رہے گا، اور یہ کہا کہ اگر آپ اس نبی کا زمانہ پاؤ، اگر آپ وہ نبی کا دور مبارک اگر پاؤ تو یہ خط آپ اپنے ہاتھ سے ان کو دے دینا، اگر آپ یہ زمانہ نہیں پاتے تو اپنے بیٹے کو اپنی نسلوں میں نسلاً بعد نسلٍ وصیت کر دینا کہ جس کا زمانہ پائے وہ خط نبی اعظم کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ اور اسی عالم دین کی نسل مبارک میں حضرت ابو ایوب انصاری پیدا ہوتے ہیں، صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری انہی کی نسل پاک میں پیدا ہوئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری وہ ہے کہ جن کا مدینہ میں گھر تھا، اور گھر یہ تھا کہ جب حضور مدینہ تشریف لائے ہر صحابی کی تمنا تھی کہ حضور ہمارے گھر رکے، حضور ہمارے گھر رکے۔ آقا نے فرمایا نہیں، میری اٹھنی کو چھوڑ دی جائے، جس کے مکان کے آگے رک جائے گی میں اس گھر میں قیام کروں گا۔ اب میں آپ کو ایک گہرائی والی بات اور بتاؤں،
جو طبال حمیری نے مکان بھی بنا کے دیا تھا کہ یہ مکان حضور کا ہے، اور جب وہ کوئی بھی تمہاری نسل میں ان کا زمانہ پائے تو خط بھی دے دینا اور مکان بھی دے دینا۔ اب اسی مکان میں حضرت ابو ایوب انصاری رہ رہے تھے۔ اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا، گھومنے لگی، ہر طرف گھومنے لگی، اور جہاں حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا، ٹھیک ان کے مکان کے سامنے آ کر کے اونٹنی رک جاتی ہے تو پتہ یہ چلا کہ نبی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر نہیں بلکہ اپنے گھر میں ہی تشریف لائے ہیں۔ نبی کسی کے گھر میں نہیں بلکہ اپنے ہی گھر میں تشریف لائے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ طبال حمیری نے 1000 سال پہلے نبی کی آمد سے پہلے آپ کا جلوس نکالا تھا، تو اگر آنے کے بعد ہم نکالے تو کیا اعتراض ہے؟ اور یہ تو وہ ذات ہے کہ جن کی آمد کی خوشیاں ہم جتنی منائے اتنی کم ہے، کیونکہ آج ہمیں اور آپ کو جو کچھ بھی ملا ہے یہ آمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اور سرکار کی میلاد پر بزرگان دین فرماتے جتنا خرچ کیا جاتا ہے اتنی برکت ہوتی ہے، لیکن ہاں خرچ ایسے ہونا چاہیے کہ بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نیاز بنائیں، ادب سے نیاز کھلائیں، اور جتنے بھی لوگ اپنی گاڑیوں پہ، جلوس میں، اپنی 4 ویلر وغیرہ پہ، ٹیمپو وغیرہ میں جو لوگ جھنڈیاں لگاتے ہیں، بینر لگاتے ہیں، ان سے خاص گزارش یہ ہے کہ اس کا ادب و احترام کا آپ خیال رکھیں۔ جو آپ بینر لگاتے ہیں اس پہ بچے وغیرہ، بڑے وغیرہ بیٹھتے، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں نے کہ اس میں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، گنبد خضرا بنا ہے، یا کلمہ شریف لکھا ہے، یا کوئی اور تصویر بنی ہوئی ہے، اس پر ہمارے پاؤں لگتے ہیں۔ آپ نے جلوس میں دیکھا ہوگا کہ ٹیمپو میں آگے بھی آپ نے بینر لگایا، لیکن کچھ لوگ آگے کیبن کے اوپر بیٹھتے ہیں تو ان کے پاؤں اوپر لٹکتے ہیں۔ اب ان کو پتہ نہیں ہے، جلوس کی خوشیوں کے اندر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جن کا جلوس لے کر کے نکلے ان کے نام پر تو ہمارا پاؤں لگ رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا ہے، لیکن ہم تو وہ عاشق رسول ہے کہ انجان میں بھی نبی کی توہین نہیں کر سکتے۔ ہم تو وہ عاشق رسول ہے کہ انجان میں بھی عاشق، ہمارا عشق یہ کہتا ہے کہ ہم نبی کی توہین انجان میں بھی نہیں کریں گے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ بینر بھی آپ ایسے باندھے کہ جس سے تعظیم نبی میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ جھنڈی آپ لگائے، یہ دھیان رکھے کہ آپ کی جھنڈی نیچے گرنی نہیں چاہیے۔ بہت سارے لوگوں آپ نے دیکھا ہوگا جلوس میں جانے کے وقت تو ٹھیک ہے، لیکن ریٹرن میں بہت ساری جھنڈیاں نیچے گری ہوتی ہے، نہیں، اس کا آپ خیال کریں۔ اور مان لو کبھی آپ کی نظر میں آئے، بھلے آپ کی نہیں ہے لیکن آپ اس کو اٹھا لیں، اور اٹھا کے کہیں رکھے نہیں، اس کو گھر لائے اور اچھی طریقے سے کوئی جگہ رکھ دے۔ تو یہ ادب و احترام کا خیال کرے، اور آقا کی میلاد کا جشن اتنی شان و شوکت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ یہ پکار کر کے کہنا چاہیے کہ جنت بنے گا گھر تیرا، خود آزما کے دیکھ لے، اپنے گھر میں بھی آقا کا میلاد منا کے دیکھ لے، بچ بچ کے نکلے گی آندھیا تیرے گھر سے، اپنے گھر پہ پرچم آقا لگا کے دیکھ لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو سرکار کے میلاد کے فیضان و کرم سے مالا مال فرمائے۔ اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔